کے پاس ایک زندگی کے حوالے سے جو ان کا تصور کائنات ہے، حیات ہے، مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میرے نزدیک کسی شخص کا صاحب الرائے ہونا ایک بہت اہم بات ہے اور قابل قدر بات ہے. جس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نصرت صدیقی صاحبہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا اپنا ایک آدرش ہے اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو یمو ورما صاحب سے ملوایا اور اس محفلوں میں اٹھی بیٹھی. تو میں نے جب آج انہیں دیکھا مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری محفل میں آئی، تو میں نے سوچا کہ اسپونٹینیسلی ان سے ریکویسٹ کی جائے، تو انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا. تو میں نصرت صدیقی صاحب سے کہا تشریف لائیں اور کچھ چند منٹ یمو صاحب کے حوالے سے کچھ بات کریں. آج یہاں ہم سب لوگ یمو ورما صاحب کی یاد میں اکٹھے ہیں، اور تقریباً تمام وہ باتیں جو ان کے بارے میں کہی جانی چاہیے تھیں وہ کہی جا چکی ہیں، اور مجھے اس سے اتفاق بھی ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کچھ ذاتی حوالوں سے کہ اتفاق کی بات ہے کہ جس ہفتے یمو ورما صاحب جرمنی سے ٹورانٹو تشریف لائے، اسی ہفتے اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی ایسے کہ میں OISE میں پڑھ رہی تھی اور وہ میرے استاد محترم جناب پروفیسر مدن ہانڈا صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد وہ مستقل کافی عرصے تک وہاں آتے رہے اور میری ان سے ملاقات ہوئی. میری وہاں پڑھائی کے دوران میں میرے مرحوم شوہر جناب سلیم صدیقی صاحب اکثر و بیشتر OISE میں میرے پاس آ جاتے تھے جب ان کے پاس وقت ہوتا تھا. اس حوالے سے ان کی ملاقات بھی یمو صاحب سے ہوئی جو دوستی میں بدل گئی. یہ وہ زمانہ تھا جب میرے والد صاحب بھی حیات تھے اور یمو صاحب سے ایک طرح سے گھر میں آنا جانا ہوا، اور ایک بہت ہی قریبی تعلق کریٹیویٹی کے رشتے کے علاوہ بھی ان سے ایک انسانیت کے رشتے کے حوالے سے پیدا ہو گیا. اور میں یہ بات کر رہی ہوں اوائل 1980 کی، جب وہ آئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک ایک ایسے تسلسل سے وہ رشتہ قائم رہا جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لمبے عرصوں میں کچھ نہ کچھ شکایات ضرور ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، جیسا کہ آپ سب لوگوں کی باتوں سے بھی پتہ چلا، جو ان کی اپنی ہیوملٹی، اپنا مزاج، اپنی ایک ڈیسنسی تھی، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ آخر وقت تک بہت اچھی طرح چلتا رہا. میں یہ سمجھتی ہوں، ایک دم مجھے کہا گیا کہ میں آ کے کچھ اپنی باتیں یادداشتیں میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، کہ یہ وہی زمانہ تھا جب فراز صاحب پہلی دفعہ اپنی جلا وطنی میں اسے کہوں گی اس دور میں ٹورانٹو آئے اور یہاں کافی لمبا عرصہ رہے. اور ان کے آنے میں بھی کچھ جو شمولیت جن لوگوں کی تھی اس میں بھی اتفاق سے یہاں ہونے کے باعث میں موجود تھی، کیونکہ انجمن اردو نے جو حفظ الکبیر قریشی صاحب نے قائم کی تھی اور میں اس کے بورڈ پہ بھی تھی، پہلی دفعہ یہ معلوم کر کے کہ فراز صاحب ملک سے باہر ہیں اور مشکل میں ہیں، ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کر لیا تھا. اور یہاں پنڈت حکسر صاحب ایک ہمارے دوست تھے، ان کے پاس ان کو ٹھہرایا، اور ہر 3 مہینے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا بارڈر کراس کروا دیتے تھے اور پھر وہ واپس آ کے 3 مہینے یہاں رہتے تھے. تو اس دوران میں سلیم صاحب نے یمو ورما صاحب سے کہا کہ آپ فراز صاحب کا بسٹ بنائیے ان کے لیے، کیونکہ وہ بناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں بنانے کے لیے اگر فراز صاحب مان جائیں. اور یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ فراز صاحب کو باندھ کے ایک جگہ بٹھانا کسی بھی شخص کو بس بنانے کے لیے بڑا مشکل تھا. اور اس پہ ستم یہ کہ یمو بھائی کے پاس کوئی جگہ کبھی بھی نہیں تھی ایسی، کوئی اسٹوڈیو جس میں وہ آرام سے بیٹھ کے کچھ بنا سکتے. میں اس وقت نام بھول رہی ہوں، شاید چیمہ صاحب کو پتہ ہو کہ اس وقت ایک انڈیا کے دوستوں کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا قالینوں کا، اور قالینوں کی اس دکان پہ جو کہ ڈاؤن ٹاؤن میں تھی، اس کی بیسمنٹ میں جہاں وہ اپنے قالین ایکسٹرا قالین اسٹور کرتے تھے، اس میں انہوں نے کوئی 10 بائی 10 فیٹ جو تھا وہ یمو بھائی کو دے رکھا تھا. اب قصہ یہ تھا کہ جس دن ہم پہلے دن وہاں گئے، بہت فراز کو منانے کے بعد تو پتہ چلا کہ نیچے سانس لینا بھی دشوار ہے، کیونکہ وہ
حبس اور قالینوں کی اسمیل اور یہ سب کچھ, اور اس پہ ایک فنکار کچھ مٹی گھولے بیٹھا ہے اور دوسرا فنکار شاعری کرتے ہوئے تشریف لایا ہے اور ایک ہم درمیان میں ان کو وہاں روکنے پہ مصر ہیں. تو بہرحال وہاں جا کے شرط یہ لگائی فراز صاحب نے کہ میں اکیلا تو یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گا, کسی نہ کسی شخص کو کمپنی کے لیے میرے ساتھ رہنا پڑے گا. تو میری کلاسز شام کو ہوتی تھیں, میں دن کے وقت وہاں اس تہ خانے میں ان کے ساتھ, اور شام کو میرے شوہر سلیم صدیقی صاحب اپنے کام سے واپس آنے کے بعد, اور اس سارے دوران میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کان ٹھیک نہیں بن رہا, کبھی ناک غلط بن گیا اور کبھی درمیان میں فراز صاحب نے کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں, مجھے سگریٹ پینا ہے. بہرحال یہ ساری مشکلیں تھیں, لیکن اس قدر اچھا وقت, کوئی 4-5 مہینے لگے اور انہوں نے ان کا بس تیار کر لیا. ہمارے بہت سے دوستوں نے وہ بس دیکھا اور اس وقت بھی وہ موجود ہوگا, ایک تاریخی بات تھی. بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. لیکن ایک اور بات جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ یہاں دوستوں نے ان کی لونلینس کی بات کی ہے. میں خود لونلینس کے تجربے سے بہت لمبا عرصہ گزرتی رہی, کوئی 15-20 سال میں نے بہت ایسی تنہائی کے گزارے ہیں جسے آپ ذہنی تنہائی کہتے ہیں, کیونکہ لوگ ارد گرد ہوتے ہیں لیکن آپ کی تنہائی آپ کے ساتھ محفلوں میں بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے میں ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی تھی اور وہ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. لیکن ہم دونوں اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ اس تنہائی کو, لونلینس کو ہم نے سولیٹیوڈ میں بدل لیا تھا. وہ لونلینس نہیں رہی تھی, کیونکہ لونلینس میں آپ کریٹ نہیں کر سکتے, سولیٹیوڈ میں آپ کریٹ کرتے ہیں. لونلینس میں آپ اس ڈیپتھ کا تجربہ کرتے ہیں, اس غم کا تجربہ کرتے ہیں, وہ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں آپ ایسے ڈیٹیچڈ کھڑے ہو کے کاسموس کو. اور ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک اندر کی سیلف ایسی ہے جس کا سفر تنہا ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص سفر نہیں کر سکتا. جہاں تک بیوی بچوں کا حوالے لوگوں نے دیے, یہ بہت ضروری ایک حصہ ہے زندگی کا, لیکن یہ بس زندگی کا ایک ہی حصہ ہے. آپ کو اپنی ذاتی زندگی جو ہے اس کا سفر خود تنہا طے کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ سولیٹیوڈ کے تجربے سے گزرے ہیں تو وہ سفر بڑی کریٹیوٹی سے اور سکون سے گزرتا ہے. یہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. تو اس سلسلے میں یہ ہوا کہ وہ نہ صرف غالب کو بلکہ اشعار کی بہت ہی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اسے. تو جو آخری ہماری گفتگو ہوئی وہ میرا خیال ہے اکتوبر کے دوران میں ہوئی, اور اس میں بھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تمہارا وہ شعر ہمیشہ یاد رہتا ہے کیونکہ وہ میرے تجربے کا شعر ہے. میں نے کہا ینگو بھائی کون سا شعر؟ کہنے لگے وہ شعر کہ کس نے کہا کہ قید میں دیوار و در میں ہوں, میں آپ اپنی ذات کے اندر سفر میں ہوں. تو یہ تجربہ تھا جو ہم دونوں کا ایک اکٹھا تجربہ تھا, اور میرے خیال ہے ہم دونوں کا ہی نہیں, بے شمار لوگ اور خاص طور پہ جو کریٹیو لوگ ہیں, جو تخلیق کرنے والے لوگ ہیں, ان کو تنہا ہونا چاہیے, ان کو ہونا پڑتا ہے, ان کے لیے اپنی ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جو تنہائی ہے وہ بظاہر تو شاید دیکھنے والوں کو کسی حد تک بہت خراب لگ رہی ہو, لیکن وہ بندہ جو اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ یہی نہیں کہ صرف اس کا عادی ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے, اور اس انجوائمنٹ کے دوران میں وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کی زندگی تنہا بھی تھی, میں مانتی ہوں ان کی زندگی میں بہت سی ناکامیاں بھی ہیں, ہوں گی, لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ وہ اپنی تخلیقی جو ایک ایکسپریشن تھا اس میں کامیاب تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ میں کامیاب ہوں. اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کو اتنی بڑی قوت ادا کرتی ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے وہ زندگی کے آخری لمحے تک بغیر ریکگنیشن کے بھی تخلیق کرتے چلے گئے. ورنہ اگر یہ صرف باہر کی ایکسیپٹنس پہ ہو تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ تخلیق کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں, کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جو فنکار ہیں وہ تو کبھی کوئی ایسی چیز کرتے ہی نہیں جو بزنس کے میدان میں ان کو کوئی فائدہ کبھی بھی پہنچا دے. تو بہرحال اسی پہ میں ختم کرتی ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو. اس کا عنوان ہے یہ جو رفتگاں کی تلاش ہے, جس کے لیے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ جو رفتگاں کی تلاش ہے, کبھی رقص میں, کبھی رنگ میں, کبھی حرف میں, کبھی سنگ میں. سنگ سے مجھے یاد آیا وہ سنگ تراش تھے
بھی تھے، لیکن سب سے بڑی تلاش خراش انہوں نے اپنی ذات کی ہے، کیونکہ وہ جو ایک اندر کا ایک انسان ہے، ہم باہر کی تلاش خراش کی طرف ہر وقت توجہ دیتے ہیں، لیکن اصلی انسان ہے ہم اسی حوالے سے اس کے اندر ایک فنا کا تصور بھی رہتا ہے، اس فنا کو بقا میں بدلنے کی کوشش میں لوگ فن تخلیق کرتے چلے جاتے ہیں، کوشش میں کہ یہ جو رفتگاں کی تلاش ہے، کبھی رقص میں، کبھی رنگ میں، کبھی حرف میں، کبھی سنگ میں، کبھی صوت میں، کبھی چنگ میں، دل خستگاں کی یہ جستجو، کبھی در بدر کبھی کو بکو، بس ایک جھلک کی ہے آرزو، یہ بس ایک نظر کا سوال۔ دل خستگاں کی یہ جستجو، کبھی در بدر کبھی کو بکو، یہ بس ایک جھلک کی ہے آرزو، یہ بس ایک نظر کا سوال ہے۔ دل خونچکاں ذرا ایک پل کو سنبھل کہ جو تیرا حال ہے، یہ معال ہے تیری سوچ کا، کہ یہ زندگی کا ظہور، عشق کا نور کیوں نہ ہمیشگی کے لباس میں تیرے پاس ہو، یہ نہ ہو سکے تو نہ ہو مگر کوئی آس ہو۔ دل رائے گاں ذرا سوچ تو کہ یہ زندگی کا ظہور، عشق کا نور خود کسی ایک لمحہ لام دست عدم سے لوح وجود پر جو لکھا گیا۔ دل رائے گاں ذرا سوچ تو کہ یہ زندگی کا ظہور، عشق کا نور خود کسی ایک لمحہ لام دست عدم سے لوح وجود پر جو لکھا گیا، یہ عدم کے دست سخا کی ایک عطا ہے۔ یہ عدم کے دست سخا کی ایک عطا ہے، اس کو بقا کی صفت ملے تو کیوں، کہ بقا تو صرف فنا کو، کہ بقا تو صرف فنا کو ہے۔ یہ خیال چشم جنون کا کوئی خواب ہے، لب تشنگاں یہ سراب ہے، یہ جو رائے گاں کی تلاش ہے۔